ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب. صوبوں کو اس دفعہ بھی کہا گیا کہ سروسز پہ جو ٹیکس ہے جی ایس ٹی وہ صوبوں کو دے دیا جائے اور وہ لگائیں اور اس کے بعد وفاق جو ہے کلیکٹ کرے اور اس میں سے 2% سروس چارجز رکھ کے باقی دے دے. کچھ پنجاب کا اس سے پہلے کوئی مس ٹرسٹ تھا, کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وفاق کے ساتھ, اور انہوں نے پہلے نہیں کیا جو بھی جی ایس ٹی اشیاء پر لگایا گیا تھا, اور اس کے بعد اس پہ جو ہے پنجاب نے اپنی ریزرویشنز کی کہ جی وفاق نے ہمیں اتنا اماؤنٹ جتنا پرومس کیا تھا نہیں ٹرانسفر کیا, حالانکہ کلیکشن کی. لیکن تو اب حکومت صوبہ پنجاب جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم لگاتے ہیں تو ہم فائنانس بل میں یہ بھی رکھیں گے کہ ہم خود کلیکٹ کریں گے, تو اس پہ کیا پوزیشن ہے پنجاب کی؟ اس میں پوزیشن یہ ہے کہ جہاں تک آئین ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ جنرل سیلز ٹیکس آن سروسز جو ہے جی ایس ٹی وہ صوبوں کا حق ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آمریت کے دور میں ایک کلیریفیکیشن کہہ لیں وہ لے لی گئی انٹرپریٹیشن کہ جی اس میں سروسز میں کیا آتا ہے, اس میں ٹیلی کمیونیکیشن کو باہر نکال دیا, وہ اس کو ویسے ہی سرے سے ہی صوبوں کو اس میں باہر نکال دیا. اس کے علاوہ اس میں سے انہوں نے ڈومیسٹک اور ایئر ٹریول کو نکال دیا اور کارگو بائی ایئر کو نکال دیا. اب وہ جب نکل گئے جو باقی جو چیزیں تھیں, اب وہ یہ کہا گیا صوبوں کو 2000 میں, یہ 2000 کو کے بعد کہ صوبے اس کی کیپیسٹی نہیں ہے اس کو کلیکٹ کرنا, چلیں اگر نہیں ہے تو پھر آپ کلیکٹ کریں, اس کو اسٹیٹ ٹرانسفر کر دیں 1-2% رکھ کے. تو وہ آرڈیننس پھر ہوئے انٹروڈیوس 2000 میں, یہ 2000 میں مختلف صوبوں نے, سب صوبوں نے وہ کیا, آتھورائزنگ دی فیڈرل گورنمنٹ کہ جی آپ ہمارے بہاف پہ جی ایس ٹی آن سروسز کریں. تو اس میں 2 ایشوز ہیں ریزالو ہونے والی, اور میں سمجھتا ہوں وہ این ایف سی کی ڈسکشن کا حصہ بنے گی. ایک یہ کہ وہ جو چیزیں ہیں کیا وہ واقعی فیڈرل گورنمنٹ میں سروسز آتی ہے کہ نہیں آتی, یعنی ڈیفینیشن کے حساب سے صوبوں کا ہی حق ہے. تو ایک تو اس کا فیصلہ ہوگا دوبارہ, کیونکہ وہ آمریت کے دور کا آبویسلی کسی صوبے نے نہیں ماننا, پنجاب ڈیفینیٹلی نہیں ماننے گا. دوسرا یہ کہ اگر وہ تیار ہیں اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ وہ جو لا تھا جو اس وقت پاس کیا تھا اسمبلیوں میں یا آرڈیننس تھا بعد میں اس کو انہوں نے پھر ریگولرائز کیا, اس کو ریپیل کر دیں, سارے صوبے ریپیل کر دیں. اور انہوں نے خود یہ اختیار دیا تھا, وہ خود مطلب ہے کہ اگر وہ کوئی صوبہ اس کی ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی نہیں ہے تو دے کین آلویز اپوائنٹ دیم اینڈ کلیکٹنگ ایجنٹ. اور صوبوں کے پاس فسکل مینجمنٹ کی کیپیسٹی ابھی ہے؟ اگر ابھی این ایف سی میں جب ڈیبیٹ کرتے ہیں تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کیپیسٹی بلڈنگ کی بہت ضرورت ہے صوبوں میں ابھی بھی, حالانکہ پنجاب کا کافی ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن اس کے باوجود بھی مثلا ایگریکلچر ٹیکس کی بات ہوتی ہے, ہمارے بڑے سینئر ترین جو حکومتی وزیر اور مشیر ہوتے ہیں وہ واشنگٹن میں بیان دے دیتے ہیں جی ایگریکلچر ٹیکس ہے ابھی جا کے لگے گا. پھر ہمیں کلیریفائی کرنا پڑتا ہے بھائی کانسٹیٹیوشن تو پڑھو, تمہیں تو پتہ نہیں آئین میں کیا لگے, اسے پروونشل میٹر. اچھا, ناٹ اونلی پروونشل میٹر بٹ اس کے اوپر 1998 دسمبر میں آرڈیننس ہی جاری ہوئے, میں اسے وزیر خزانہ تھا, اور سارے صوبوں نے اس کو آرڈیننس کے ذریعے اس کو لاگو کیا ایگریکلچر کو پروونشل ٹیکس. یہ اب معاملہ آ گیا کمپلائنس کا, معاملہ آ گیا کلیکشن کا, اور ٹھیک ہے پنجاب از دی اونلی صوبہ وچ از کلیکٹنگ ایگریکلچر ٹیکس, وہ انہوں نے جو بیسس آف کلیکشن ہے. سو کمپلائنس اینڈ بیسس آف کلیکشن 2 پرابلمس. سو اس طرح کی جو ہماری جو ایشوز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جی ایس ٹی آن سروسز جو آپ نے فنڈامنٹل سوال کیا تھا, اٹ نیڈس ٹو بی ریویوڈ تھورلی, اور پہلے فنڈامنٹل ایشو کو حل کریں آپ کہ وہ چیزیں باہر نکلیں گی, وہ فیڈرل گورنمنٹ وہ سروسز میں آتی ہیں کہ نہیں آتی. آئین کہتا ہے کہ جی ایس ٹی آن سروسز از اے پروونشل میٹر اینڈ پروونشل پروگیٹو ٹو کلیکٹ جی ایس ٹی آن دیٹ. اور اگر فیڈرل کلیکٹ بھی کرتی ہے تو جو ایگریڈ اماؤنٹ ہے 2% سروس چارجز جو بھی ایگریڈ ہو تو وہ ٹرانسفر کرے باقاعدہ, اسٹیٹ ٹرانسفر کرتے ہیں. جو صوبے اس پوزیشن میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ 2000 میں اگر پنجاب یا کوئی اور صوبہ اپنا سندھ ہے یا دوسرے صوبے ہیں, اگر وہ اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ خود کلیکٹ کر سکتے ہیں افیکٹولی, تو ان سے آپ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں ان کے سسٹم کے ساتھ. یعنی بیسیکلی یہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس ڈیٹا بہت ہے, ہمارے پاس وہ سارا ایکسیس ہے, وی کین انٹر لنک ایوری تھنگ, تو آپ کو بہتر کلیکشن دے سکتے. گڈ انف. حاجی صاحب, نیٹ ہائیڈل پروفٹ صوبہ سرحد کا ایک بہت پرانا مسئلہ, اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیکن میں آتا ہوں اس پہ. ایک تو بات یہ بتاؤں, انہوں نے ایگریکلچر ٹیکس کے متعلق کہا ہے, وہ ٹھیک ہے, صوبے ہے آئین میں. ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں انکم آن ایگریکلچر, انکم ٹیکس آن ایگریکلچر, دس سے ڈفرینٹ. آپ ایگریکلچر ٹیکس لیں نہ لیں وہ صوبوں کا کام ہے, آپ ان کو سبسڈیز دیں, بجلی مفت دیں, ٹھیک ہے. لیکن جب ایک لینڈ لارڈ یا زمیندار بڑا اس کو ایگریکلچر انکم سے آمدن ہوتی ہے, تو جس طرح میں ٹیکس پے کرتا ہوں, ایک سرکاری ملازم پے کرتا ہے, آپ پے کرتے ہیں, ایک ڈاکٹر پے کرتا ہے, وہ اس انکم کو اس پہ انکم ٹیکس تو ہونا چاہیے.
ایگریکلچر ٹیکس از اے پروونشل سبجیکٹ، لیکن انکم ٹیکس تو فیڈرل سبجیکٹ ہے، اس سے کیوں آج تک نہیں لیا جا رہا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ سروسز میں آیا تھا. بڑے ادب کے ساتھ آپ سے یہاں ایگری کرتا ہوں. ٹیکس کوئی بھی نام دے دیں، یعنی آپ ایک سورس پہ 2 ٹیکس نہیں لگا سکتے. تو آپ ایگریکلچر، جیسے آج بات ہوئی ہمارے ہاؤس میں، سوال یہ تھا کہ جی جو ٹیکس پے کر رہے ہیں، ٹیکس پیئرز کا نمبر بتائیں. ٹیکس پیئرز کا نمبر انہوں نے بتایا کہ 25 لاکھ ہے ٹوٹل، اس میں سے 18 لاکھ سیلڈ ہے. تو ظاہر ہے رائٹلی حاجی صاحب کھڑے ہو گئے اور میرے ساتھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے سپلیمنٹری سوال کیے فائنانس، اسٹیٹ فائنانس منسٹر سے کہ جی اب یہاں تو ہر بندہ ٹیکس پے کر رہے ہیں انڈائریکٹ کنزمپشن ٹیکس. تو میں نے کہا یہ جواب میں اگر یہ لکھ دیتے کہ یہ 25 لاکھ جو ہیں دے آر پیئنگ ڈائریکٹ ٹیکسز، تو ظاہر ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکس تو آپ بھی دے رہے ہیں، آپ یہ چائے پی رہے ہیں اس پہ بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں انڈائریکٹلی، تو وہ تو ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہے کون کتنے کنزیوم کر رہا ہے، کنزمپشن پہ ہے. تو یہی حال ہے کہ ایگریکلچر پہ ٹیکس ایک لگ سکتا ہے، وہ صوبوں کا ہے، آپ صوبے لے کلیکٹ کریں. نہیں آپ میری بات سنیں، میں آپ کو مثال انڈسٹری کی میں آتا ہوں جی. میں ایگریکلچر ٹیکس انکم ٹیکس میں بات کرتا ہوں. ہم ایک کارخانہ لگاتے ہیں، اس کو ہم 5 سال کے لیے ایگزمپشن دے دیتے ہیں، کوئی ٹیکس کارخانے پہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ کارخانہ اپنے شیئر ہولڈرز کو کوئی بونس دیتا ہے اس دوران، تو اس بونس پہ ٹیکس ہے، وہ معاف نہیں ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایگریکلچر سے ایک آدمی کروڑوں روپے کماتا ہے، ایک تو ان کو تو انکم ٹیکس مد میں اسی طرح آنا چاہیے جیسے ایک استاد آتا ہے، ایک ڈاکٹر آتا ہے. لیکن یہ مسئلہ تو صوبائی ہے نا. نہیں صوبائی نہیں ہے، صوبے لے لیں. میں کہتا ہوں کہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کے بجلی فری دیں جیسے اس پنجاب میں دی جا رہی ہے. لیکن اگر اس سے جو آمدن ہوتی ہے ایک انڈیویجول کو جو مالک ہے، میں کسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس ذمہ دار اور ایگریکلچر کی. سندھ میں تو گھاس کروڑوں روپے کی بکتی ہے، خالی اتنی ان کے پاس زمین ہے. ایک اب آپ آتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے نیشنل فائنانس کمیشن کا جو آرٹیکل 160 ہے، اس میں 2 چیزوں ڈویزیبل پول کا حصہ نہیں ہے. ایک گیس پہ رائلٹی ڈیوٹی جو لگتی ہے، اور ایک نیٹ پروفٹ اور ہائیڈل جنریشن. اب بتائیے جب سے یہ NFC ایوارڈ آ رہے ہیں، پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہے وہ ڈویزیبل پول سے الگ رکھا جاتا ہے. یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ہم چاہتے ہیں پیٹرول اور پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہے شوڈ بی دا پارٹ آف دا ڈویزیبل پول. اس کے لیے کوئی ایگزمپشن آئین میں ہے ہی نہیں. ایک تو یہ زیادتی ہے، اس کو شامل کرنا. اب تو الحمدللہ ہمارا صوبہ بھی گیس اور پیٹرول پیدا کرنا شروع ہو گیا، ورنہ یہ کہتے ہیں یہ سندھ میں پیدا ہوتا ہے یہ. تو ایک ہی ورز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارا نیٹ پروفٹ اور سوئی گیس والوں کے ان کے بقایا جات یہ کیوں نہیں ملتے ہیں؟ اس کے لیے تو کانسٹیٹیوشن کوئی ریکارڈ نہیں ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ میں آپ کے دور میں بھی 3 مرتبہ یہ فیصلہ ہوا تھا، AGN قاضی فارمولے کے تحت ملے، اور AGN قاضی سے ہم نے جب ورکنگ شروع کی تو 2 سال کا اکاؤنٹ بنا کے بھی دیا. پھر ہم مسالتی عدالت میں ہماری پچھلی حکومت کی ہم نے اپوز کیا. میں نے کیلکولیشن کی ہے 30 جون 2007 تک اس شرح سے، جس شرح سے فیڈرل گورنمنٹ ہمیں قرض کی لیتا ہے. بلوچستان گیس سب سے زیادہ پروڈیوس کرتا ہے، اس کو رائلٹی کم ملتی ہے. سندھ کو رائلٹی کی مد میں نہیں، رائلٹی کیسے کم ہوتی ہے؟ میری بات سنیں، پہلے میری بات ختم کریں. ہم نے مسالتی عدالت میں چلی گئی ہماری حکومت، ہم نے اپوز کیا، لیکن اس مسالتی عدالت نے 110 ارب کہا کہ دے دیں 4 قسطوں میں 22 ارب دیں، ہر سال 10% بڑھاتے ہیں. اس پر بھی اسٹے ملا. اسلام آباد کی ایک جونیئر کورٹ نے دیا ہے. اب بلوچستان کی کیا ظلم ہے؟ 2 سال پہلے تک 1 برٹش تھرمل یونٹ جو ہے وہ 46 پیسے کا خریدا جا رہا ہے، اس پر ان کو ملتا ہے اس کا حق. پچھلے 2 سالوں میں اب لڑ جگڑ کے انہوں نے کر دیا 1.49 روپیز. ہم ایران کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں دے $8 ہم سے لو اور 1 برٹش تھرمل یونٹ گیس دو. اب بلوچستان والوں کا کیا ظلم ہے ان کے ساتھ؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 50 سال پہلے ان کے ہم پیدا ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ انصافی ہے. گیس کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے جو میں ریٹ ہے، کم از کم اتنا ہی تو اس کا 50% تو آپ ریٹ کیلکولیٹ کر کے ان کو دیں. سبسڈی جو کھاد کے کارخانوں کو دی جاتی ہے وہ بھی اس کا بھی بوجھ بلوچستان برداشت کر رہا ہے. عائشہ وی نیڈ ٹو گو آن اے بریک. ناظرین اسٹے ود اس.